تحریر فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے بعض رنگوں کے کپڑے پہننا حرام ہے۔ شریعت نے اصولی طور پہ رہنمائی کی ہے کہ خواتین مردوں کے کپڑے نہ پہنیں اور مرد خواتین کے کپڑے نہ پہنیں۔ عام طور پہ جو رنگ خواتین کے ہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے تیز سرخ رنگ، جیسے تیز کلیجی رنگ، جیسے فاختائی، اس طرح کے رنگ مرد استعمال نہ کریں اس سوسائٹی کے مطابق۔ اور جب سوسائٹی میں ایک چیز عام ہو جائے تو اس پہ شریعت کچھ نہیں کہتی، تشابہ سے بچا جاتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے جب کسی بھی سویلائزیشن کے، کسی بھی سوسائٹی کے بالکل ابتدائی درجے ہوتے ہیں، لیئرز قائم ہو رہی ہوتی ہیں، شریعت ایک حد تک اس پہ پابندی لگاتی ہے۔ مثلا کسی زمانے میں کھڑاؤں پہنتے تھے، اور کھڑاؤں لکڑی کے جوتے ہوتے ہیں، اور یہ صرف براہمن پہنتے تھے، ہندو، اور کوئی نہیں پہنتا۔ تو اس زمانے میں منع کرتے تھے علماء کہ کھڑاؤں مت پہن۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب مسلم اور غیر مسلم کوئی بھی پہنتا تھا، پھر علماء نے اس فتوے کو بھی ختم کر دیا، ان کا اب تو میاں سب پہنتے ہیں، کوئی تشابہ رہا نہیں۔ ایک وقت ایسا تھا جب گھنڈی لگاتے تھے، گھنڈی سمجھتے ہیں؟ لکڑی اتنی سی، اس کو بہت خوبصورت طریقے پہ اس پہ نقش و نگار بنا کے بٹن کی طرح ایک طرف گھنڈی ہوتی تھی اور ایک طرف اس کا بندھن ہوتا تھا، تو اس کو بندھن میں ڈال دیتے تھے تو جہاں بھی بٹن لگانا مناسب ہے وہ چیز کور ہو جاتی۔ یہ گھنڈی کا بہت رواج تھا۔ پھر آہستہ آہستہ وقت آیا جب گھنڈی ختم ہو گئی، بٹن شروع ہو گئے۔ تو گھنڈی کے ختم ہونے اور بٹن جو انگریز لائے تھے، اس کے شروع ہونے کا جو زمانہ تھا، دونوں کے درمیان کا جو پیریڈ تھا، اس زمانے میں لوگ بٹن بھی نہیں لگایا کرتے تھے۔ کوئی بٹن لگاتا شیروانی پہ، اچکن پہ، کوٹ تو خیر پہنے ہی نہیں جا سکتا تھا، تو شرفاء کے گھر میں شور مچ جاتا تھا کہ ارے گورا ہو گیا، ارے کرسٹان ہو گیا۔ کرسٹان کا لفظ کافروں اور گوروں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی جماعت کو شروع کیا، حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے اپنے بزرگوں کے متعلق کہ ان کے سسر تھے، ان کے گھر حضرت گئے تو فرماتے تھے سارے داماد حضرت کے جمع تھے، ہم لوگ سیدھے سادے لباس میں، اور حضرت کے ایک داماد ایسے تھے جنہوں نے وہ شیروانی پہنی، اس میں بٹن لگا دیے، کیونکہ وہ علی گڑھ کی تہذیب سے متاثر۔ تو حضرت نے فرمایا ہندوستان رہنے کا زمانہ نہیں رہا، افسوس ہمارے گھر جو دیندار شمار کیے جاتے ہیں یہاں بھی لوگ بٹن پہنیں گے۔ داماد تھے، ڈائریکٹ تو نہیں کہا لیکن یہ فکرہ کہا اور فرمایا ہم نہیں رہیں گے، اور پھر چند مہینوں کے بعد ہجرت کر کے چلے گئے۔ فرمایا ہندوستان رہنے کے قابل نہیں رہا، کرسی اور میز اس پہ کھانا تو نرا کفر تھا۔ سر سید کے کفر کی وجوہات جو لکھی ہیں اس میں سے ایک یہ بھی لکھا ہے کہ کرسی پہ بیٹھتا ہے اور چمچے سے کھاتا ہے، چمچے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ تہذیبیں اس طرح جب مرج ہوتی ہیں تو ایک پہلا درجہ آتا ہے۔ جو آپ نے تحریر فرمایا نا کہ بعض رنگوں کے کپڑے، وہ ابتدائی درجے میں ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ یہ چیزیں رائج ہو جاتی ہیں پھر وہ حکم نہیں رہتا۔ سیاہ رنگ کے کپڑے پہننا کوئی بھی منع نہیں کرتا، لیکن محرم میں نکیر کرتے ہیں کہ تم جب سیاہ رنگ کے کپڑے محرم میں پہنو گے تو تم گویا عملاً اس بات کو بتا رہے ہو کہ ماتم کا، سوگ کا 3 دن کے بعد منانا بھی جائز ہے، جبکہ اہل سنہ کے ہاں 3 دن کے بعد ماتم ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہماری دلیل وہ بھی حدیث ہے اور بھی ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ،
یہ بہت پائے کی خاتون تھی، والد ان کے ابو سفیان تھے، مکہ مکرمہ کے ظاہر ہے کہ بہت بڑے لیڈر تھے۔ ان کی شادی ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، پھر یہ جوڑا ہجرت کر کے گیا تھا حبشہ، اور رملہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا ہو گیا تھا انتقال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا تھا نجاشی بادشاہ نے وہاں سے کہ آپ کے خاندان کے خاتون بیوہ ہو گئی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ رملہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن سعید اموی کو بھیجا تھا، نام دیکھ لیجئے گا شاید یہی ہیں، وہ گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نکاح وکیلوں کے ذریعے ہوئے۔ وکیل کے ذریعے نکاح کا تصور جو اہل تشیع کے یہاں ہے، خود ہمارے یہاں بھی یہی ہے۔ تو وہ جو گئے تو 400 تولے سونا ان کا حق مہر تھا، وہ نجاشی بادشاہ نے اپنے پاس سے ادا کیا تھا۔ تو رملہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی جب اپنے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے انتقال کی، پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے تو ان کے انتقال کی بھی اطلاع ملی، تو وہ 3 دن کے بعد اٹھ گئیں اور نہائی دھوئیں، کپڑے تبدیل کیے، حتیٰ کہ چہرے پہ جو خواتین پاؤڈر یا جو بھی آپ چیز کہیں استعمال کرتی ہیں وہ کی، تو گویا بند سنور گئیں۔ تو کسی نے کہا کہ ام المومنین اس کی کیا ضرورت تھی؟ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ اپنی بچیوں کو میں نے یہ سکھانا تھا کہ بیٹے سوگ 3 دن ہوا کرتا ہے، 3 دن کے بعد اپنے کام میں لگ جاؤ۔ اب جو آدمی سیاہ کپڑے محرم میں پہنتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ عملاً اس بات کو کہہ رہا ہے کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا سوگ جو منانا ہے ہم نے تو اتنے اور اتنے دن تک منائیں۔ اس لیے تشابہ سے منع کرتے ہیں، وگرنہ مرد کوئی بھی رنگ پہنتا ہے، وہ رنگ جو عورتوں کے ہاں نمایاں طور پہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے مرد جو بھی رنگ پہنتا ہے جو عورتوں کے ہاں نمایاں طور پہ استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے جائز۔ اعمال صالحہ کی مقدور بھر پابندی کی کوشش کرتے ہیں، غفلت ہو جاتی ہے، ایسا عمل تجویز کریں جس سے عبادت میں دل جمعی پیدا ہو سکے۔ بہت آسان ہے یار، اس میں کون سا ایسا عمل کرنا ہے؟ محبت چاہیے، بس صرف اللہ کی محبت کافی۔ اللہ اگر محبوب بن جائے نا اور مرکزی خیال اللہ بن جائے تو پھر ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ مرکزی خیال ہر ایک آدمی کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مرکزی خیال بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، مرکزی خیال گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے، مرکزی خیال لے دے کے سارا اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت، مرکزی خیال لے دے کے سارا کہ گھر کیسے چلے وغیرہ وغیرہ۔ ہر آدمی کے ذہن میں ایک نہ ایک خیال گھومتا رہتا ہے، وہ اس کے لیے کام کرتا رہتا ہے۔ ان سارے خیالات میں اللہ اگر مرکز بن جائے نا تو پھر دل بھی لگ جاتا ہے، پھر سب چیزیں ہو جاتی ہیں۔ بڑے کام کی بات بتاؤں، کوشش کرو ہر وقت یہ سوچا کرو کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، بڑے پیار سے ان کی نظر ہے، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ خیال جماؤ کہ مجھ پر کیسی لطف ہے، کیسی عنایات ہیں، کیسی مہربانی ہے۔ دیکھو ہر وقت مجھے دیکھتے رہتے ہیں کہ میں خود ان کا محبوب اور مطلوب ہوں، مجھے اتنی محبت سے اتنی محبت مجھ سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بالکل ہماری مرضی کے خلاف نہیں چلنا، یہ کام نہیں کرنا۔ ہر لمحہ میں ان کی نظر میں۔ تو جب کوئی آدمی نظر میں آ جاتا ہے نا تو کسی ایک اللہ کے اچھے بندے کی نظر میں آ جائے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہ تو اللہ۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے ایک جگہ کہا ہے کہ مومن کی جو نظر ہے نا اس کی تاثیر اتنی شدید ہوتی ہے کہ قسمت بدل جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جتنا بھی وقت ملے نا اس خیال کو پختہ کرنا چاہیے دماغ میں کہ اللہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے۔ جب کبھی نالائکی ہو جائے تو ڈرنا چاہیے، دل میں آنا چاہیے کہ اب مجھ پہ غضب کی نگاہ پڑ سکتی ہے، اب وہ ناراض ہو سکتے ہیں، اب وہ مجھ سے ناراض ہیں، آج کل یہ نظر چل رہی ہے، مجھے چاہیے انہیں منا لوں۔
توبہ کرو، معافی مانگو۔ ریا کا کیا، جتنی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں سے اکثر کا علاج یہی ہے کہ اپنے اور اللہ کے درمیان محبت کا تعلق قائم کرے، حتیٰ کہ اللہ کے اس خوف کو کہ مار پڑے گی کم کرے دماغ سے۔ کوئی نہیں مارتا۔ ان ربک لذو مغفرۃ للناس، اللہ نے کہا تیرا پروردگار اپنے بندوں کو بہت معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ کو قبول، شدید العقاب، پکڑتا ہے تو سخت پکڑتا ہے۔ اس لیے یہ نظر اللہ کی جمانی چاہیے کہ مجھے محبت سے دیکھ لیں۔ ایک سوال نہایت ادب سے پیش خدمت ہے، سوء ادب نہ ہو تو جواب سے نوازیں تاکہ الجھاؤ سے نکل سکوں۔ بھیا سوال کیجئے، کھل کے کیجئے، اس میں کیا سوء ادب اور کیا حسن ادب؟ آپ نے اچھے انتخاب کیا الفاظ کا، بہت اچھا ہے۔ اکابرین دیوبند میں سے بعض اعتراضی عبارات منسوب کی جاتی ہیں جن کا دہرانا یقیناً مناسب نہیں ہے، کیا یہ عبارات واقعی ان کی تحریر شدہ ہیں؟ بالکل ان کی تحریر شدہ ہیں بھائی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کی جس عبارت پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا بعض ایمان اور کل ایمان اور اتنا ایمان اور ایمان کے علم کے اجزاء علم غیب کی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی عبارت پر اس میں کیا ہے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے سو لکھا ہے، ماں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے جو لکھا ہے سو لکھا ہے۔ یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، جنہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب چھپا ہوا ہے۔ میں خام خواہ ان بزرگوں کی پرستش کر کے اپنے آپ کو جہنم میں لے جاؤں، مجھے کیا ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کو جواب نہیں دینا، خدا مجھ سے قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ اتنے لوگ سن رہے تھے تم جھوٹ بک رہے تھے۔ صرف اپنے بزرگوں کی ادب اور احترام، اپنا اور اللہ کا معاملہ ٹھیک رکھنا چاہیے۔ بڑوں نے لکھا ہے بس۔ رہ گیا اس کا دوسرا پہلو کہ وہ جو کچھ لکھا ہے اسے سمجھا کیا گیا ہے۔ دیکھیے بھیا، جب کوئی آدمی بولتا ہے نا تو اس کا کلام اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ ایک جملہ جو اس نے کہا، وہ جملہ جب اس کی زبان سے نکل گیا تو اب وہ ڈیبیٹیبل ہو گیا۔ اب اس جملے کی نسبت جس بزرگ کی طرف ہے جو بول رہا ہے، اس کی پرسنالٹی کو آپ درمیان میں سے ہٹا دیجئے، آپ اس پہ بحث کیجئے کہ بات کیا کی ہے۔ یہ اسلام کا اصول ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو کچھ اس نے جملہ کہا ہے اس کو ڈسکس کرو۔ وہ کہنے والا شرابی ہے، بھنگی ہے، بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، کوئی بھی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ الجھاؤ یہاں آ کر پڑتا ہے کہ اس کے کلام کی بجائے اس کی شخصیت زیر بحث آ جاتی ہے۔ بھی زیر بحث لا کے اسے کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی نے شراب پی رکھی ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، تو اس نے کوئی جھوٹی بات کہی ہے، ٹھیک بات کہی ہے؟ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے شراب پی تھی، نشے میں تھا، اس لیے اس سے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا اللہ ایک ہے کہ تین ہے۔ غلط بات ہے یار، جو اس نے کہہ دیا آپ اس کو زیر بحث لے آئے۔ اس لیے اصول زندگی کا یہی ہے، شخصیات پہ اتر آنا اور پھر ان کے متعلق ایسے ریمارکس پاس کرنا جو در حقیقت ان میں نہیں تھے۔ یہ بہت ہی گھٹیا حرکت دنیا کی زندگی میں ہے، اور آخرت میں خدا کی گرفت اس پہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی کی شخصیت سے تمہیں پڑی کیا تھی آخر؟ تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو۔ اس لیے کبھی بھی لوگوں کی ذوات کو، لوگوں کی شخصیات کو، پرسنالٹیز کو جب تک شدید ضرورت پیش نہ آئے انڈر ڈسکشن نہیں کرنا چاہیے۔ جو بات اس نے کیا اس بات پہ بات کرو۔ وہ کہنے والا کون ہے؟ جب بہت ہی بری بات ہو جائے تو پھر پلٹتے ہیں کہ اچھا یہ جملہ کہا کس نے؟ پھر جو شخصیت کا وزن ہے وہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں وہ تو بہت ہی سیریس کنڈیشن ہو جائے۔ اس کی دو مثالیں آپ کو دیں۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کافر راستے میں ملے اور انہوں نے کہا کوئی آدمی راتوں رات یہاں سے بیت المقدس چلا جائے اور آسمانوں پہ بھی ہوا ہے، ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہنے والا کون؟ وہ ٹھٹک گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے اس سوال میں۔ تو انہوں نے کہا وہ اگر سیدھی سادھی بات بتاؤ، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پھر ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی ذہانت تھی، ان کا ایمان تھا۔
انہوں نے کہا عجیب بات کرتے ہو، تمہارے صاحب یہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب میں یہ مان سکتا ہوں کہ جبریل اوپر سے نیچے آ سکتا ہے تو یہ نیچے سے اوپر کیوں نہیں جا سکتے؟ وجہ یہ ہے عقل، اور یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم قیامت میں اس شخص کو معاف کریں گے جو سلیم دل لے کے آیا تھا۔ سلیم عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جس کو سانپ کاٹ جائے، جو شدید بیمار ہو جائے اسے سلیم کہتے ہیں، یعنی سلامتی والا، یعنی فال لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا، کہتے ہیں سلیم ہو گیا، یعنی سلامتی والا ہو گیا، اللہ اسے سلامت رکھے۔ یہ زبان کا محاورہ ہے۔ جیسے لکھنؤ آپ چلے جائیں تو ان کے گھروں کے 2 دروازے ہوتے تھے، کبھی اب بھی بعض جگہ ہم نے دیکھے، ایک دروازہ ہوتا ہے جہاں سے زندہ آتے جاتے ہیں، وہاں سے مردے کو، میت کو نکالنا وہ بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ میت کو پچھلے دروازے سے نکالتے ہیں کہ ادھر سے لے کے جاؤ، یہ تو زندہ آتے جاتے ہیں۔ حیدرآباد میں قبرستان دیکھا اور اس کا جو دروازہ تھا وہ باب خضر لکھا ہوا تھا۔ خضر علیہ السلام ہمیشہ زندہ رہنے والی شخصیت تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے اس سے فال لی کہ جو یہاں سے اس دروازے سے گزرے گا گویا ہمیشہ کی اچھی زندگی اسے مل گئی۔ تو سلیم جس کو سانپ کاٹ لے، لیکن فال کے طور پہ حقیقت میں اسے سانپ نے کاٹا تو فال کے طور پہ اللہ اسے سلامت رکھے۔ تو اس لیے جو مثال آپ سے عرض کر رہے تھے کہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں اس کو مان سکتا ہوں تو اس کو کیوں نہیں مان سکتا۔ ایک مسجد کے خادم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہو گئی، اور اگر افلاطون کہہ دے کہ ایتھنز میں آلو مہنگے ہو گئے، زمین آسمان کا فرق، 10 بار نگاہ اٹھا کر دیکھے، اور جو ریزرو بینک کا پریزیڈنٹ ہے وہ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھ لے تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، معیشت ہل کے رہ جائے اس کی ایک نظر سے۔ تو اس لیے یہ چیز جو آپ نے تحریر فرمائی ہے پیش آتی ہے اختلاف احوال سے، اختلاف معاشرت سے، جو انہوں نے تحریر فرمائی ہیں چیزیں اس پہ بات کر لی جائے۔ کیا لکھا ہے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہی لکھا ہے نا کہ امتی کے اعمال کبھی کبھی نبی سے بڑھ جاتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے یار؟ آپ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کے درمیان سے ہٹا دیجئے۔ ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور معراج میں نمازیں فرض ہوئی تھی 5، معراج سے پہلے مسلمان 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ ٹوٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال نمازیں پڑھی ہوں گی، 5 نمازیں، لگا لو کتنی رکعتیں ہوں گی۔ امت میں ایسے ایسے افراد الحمدللہ اب تک موجود ہیں جو 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی رکعتوں کی تعداد فرض کر لیجئے 10,000 بنتی ہے تو اس کی 20,000 بن جائے گی۔ یہ ظاہر نظر میں، فگر میں، دیکھنے میں امتی کی نمازیں بڑھ گئیں بنسبت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے، بظاہر بڑھ گئیں نا، دیکھنے میں بڑھ گئیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا پوری امت کے اعمال سے افضل، پوری کائنات کی قیمت سے افضل ہے، ان کا اللہ اکبر کہہ دے۔ وزن پہ تھوڑی ہی بات ہو رہی ہے۔ نبی تو ایک نگاہ اٹھا لے اللہ کے اذن سے، اجازت سے، تو جہنم سرد پڑ جائے، تو نگاہ ایسی کمال، وہ ایک مرتبہ کسی کے لیے درخواست کر دیں، اللہ کے فرشتے ادب اور احترام سے اس درخواست کو اٹھا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون پہنچ سکتا ہے؟ لیکن جو انہوں نے کہا کہ بظاہر امتی، اچھا مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، یہاں ایسے لوگ مل جائیں گے جو 20 سال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو بظاہر اس نے زکوٰۃ میں اب تک 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں دیا، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ سے تو اس کی زکوٰۃ بڑھ گئی۔ آپ پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں یار میں نے 1 کروڑ روپیہ زکوٰۃ میں دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ فکر کے اعتبار سے صحیح کہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو وہ رہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ عنہ 1 سیر جو کا آٹا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں
اور تم احد پہاڑ سونے کا بنا کر خرچ کرو تو تم ایک سیر چھوڑ آدھے سیر تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ کہا کس سے تھا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ سے۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو کوئی بات کہہ دی تھی، وہ ناراض ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں شکایت پہنچی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد سے کہا تھا کہ فرمایا خالد یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے نا، تم اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، تو یہ میرا عبد الرحمن جو بیٹھا ہے اس کے آدھے سیر جو تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ یہ وزن ہے اعمال کا۔ کیا لکھا ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، کیا کس بات کا اعتراض ہے؟ یہی کہ ان کا بالفضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آتا تو بھی خاتم النبیین کا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ اس میں ہے کیا یار؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی اپنا ایمان عزیز ہے، کیا ہے اس عبارت؟ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین ایک عہدہ ہے، شہر میں عہدہ خالی ہے کمشنر کا، گورنمنٹ کے پاس 50 آدمی ہے کمشنر کے لیے، رکھے گی تو ایک کوئی نا۔ اللہ کے یہاں خاتم النبیین ایک عہدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جانا تھا یا کسی اور کو۔ اللہ نے اس عہدے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمایا۔ موسیٰ، عیسیٰ، نوح، ہود، صالح علیہ السلام، کسی کو وہ عہدہ نہیں دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہوتے تو بھی یہ عہدہ انہی کا تھا، اور فرض کر لو ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو بھی وہ عہدہ انہی کا ہے، خاتم النبیین وہ۔ اس پہ حرج کیا ہے؟ خام خواہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے دماغ کوئی روز روز تھوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان عبارات کو غور سے پڑھنا چاہیے اور اس کی تشریح بھی دیکھ لینی چاہیے کہ انہوں نے کیا کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا خاتم النبیین ہے، وہ جس وقت بھی آئے ہیں، زمانے کے اعتبار سے آئے ہیں، جگہ کے اعتبار سے آئے ہیں، وہ جس وقت بھی ہیں وہ خاتم النبیین ہیں ہر حال میں۔ ہم فرض کر لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض کیا کر لیتے ہیں، اس کے پیچھے تو پوری دلائل ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی اور آخری تخلیق ہیں۔ وہ جو شہودی ہیں نا، وحدت الشہود والے، وحدت الوجود والے، آپ ابن عربی کو پڑھیے، وہاں روم کی مثنوی پڑھو یار، سمنانی کے خطوط پڑھو، شاطبی پڑھیں، پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اصل میں یہ حضرات کہتے کیا ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ وجودی یہی کہتے ہیں نا، وحدت الوجود والے، یہ جتنے نظامی ہیں، جتنے چشتی ہیں، قادری ہیں، یہ سب وجودی یہی کہتے ہیں کہ کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی وجود نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ سب کچھ جو تم دیکھتے ہو یہ فریب نظر ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس پہ کہا فریب نظر، یہ کائنات پوری نظر کا فریب ہے۔ آپ دیکھتے نہیں 1 کلو یہاں کتنا ہوتا ہے اور ذرا سا 2-4 ہزار میل اوپر چلے جاؤ تو کتنا ہوتا ہے۔ یہ سب اعتبار ہیں، جگہ کے اعتبار ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اس دنیا میں بھی جہاز کیسے اٹھتے ہیں اور برمودا میں جب پہنچتے ہیں تو انہیں وہاں کیا ہو جاتا ہے۔ وقت اور زمانہ بدلنے سے اشیاء میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، ان کی روح مبارکہ پیدا کی گئی، ہزاروں اور لاکھوں سال تک اللہ کی 4 تجلیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پہ پڑتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی تجلی پڑی ہے نور کی، وہ نور اور وہ تجلی موسیٰ علیہ السلام نہیں برداشت کر سکے، اور طور ریزہ چکنا چور ہو گیا، اس روح پہ ہزاروں سال پڑتی رہی ہے، لاکھوں سال۔ حضرت رسالت پناہ پہ اللہ نے کرم فرمایا علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا کہنے ان کی عظمتوں کے اور کیا کہنے ان کے اعلیٰ مقام کے۔ اللہ کا علم ساون کی بارش کی طرح برسا ہے۔ کائنات میں علم ہے تو انہی کے جوتوں میں ہے، اور کائنات میں علم ہے تو انہی کی نگاہ میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اور دنیا کا کون سا علم تھا جس کے اصول نہیں پتہ تھا؟ پھر اللہ نے شہود کی تجلی ان پہ ڈالی،
پھر اللہ نے نور کی تجلی ان پہ ڈالی، وجود کی تجلی ڈالی۔ جو صوفیہ اس بات کے مستند نمائندے ہیں، جو جاہل اٹھتا ہے اس کے تصوف پہ تنقید شروع کر دیتا ہے، جو جاہل اٹھتا ہے صوفیوں نے یہ کہا، صوفیوں نے یار اس کی صوفی کی بات کرو جو جنید بغدادی ہے، ابن عربی ہے، معروم ہے، مثنوی ہے، پھر ہم بات کریں۔ 2 ٹکے کا آدمی اور بھنگ اور چرس پی ہوئی اور کہتے ہیں جی صوفی ہے کہ ملنگ نے کیا کہنا ہے، صوفی نے کیا، بات کرو وہ جو اتھینٹسٹی ہے اس کی، اتھینٹک پرسنالٹی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود ہے نا، حقیقت میں اس کائنات میں جس کا وجود ان کے ساتھ ملا ہوا ہے وہ زندہ ہے، اور جس کا وجود نہیں ملا وہ مردہ ہے۔ جتنے کافر ہیں ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرہون منت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ایسی امت ہیں جس تک دعوت دی جا سکتی ہے، پہنچائی جا سکتی ہے، اور جتنے مسلمان ہیں ان کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان پر انوار، ان پہ برکات، ان پہ پیغامات، یہ چیزیں چلتی ہیں۔ کسی کو نہ دیکھو، شاہ ولی اللہ کو دیکھ لو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے کوئی باہر تو نہیں نا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سب کی سند شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ ہوتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھو، انفاس العارفین ان کی پڑھیے، فیوز الحرمین پڑھیے، خیر کثیر پڑھیے، کمال کی چیزیں، حجت اللہ البالغہ پڑھیے، پھر پتہ چلتا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ اس عزت، عظمت، شان اور شوکت اور علم کے ساتھ وجود میں اس دنیا میں آئی۔ اگر پہلے دن بھی وجود پذیر ہو جاتے اسی وقت تو بھی خاتم النبیین تھے، آخری وقت میں آئے ہیں تو بھی خاتم النبیین ہے۔ فرض کرو ایک لمحے کے لیے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آتا، فرض کر لو تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان کا عہدہ ہے۔ یہ ساری تحذیر الناس کا خلاصہ ہے۔ 96 صفحے کا رسالہ ہے، کوئی مولوی بھی پڑھ کے اسے سمجھا دے یا سمجھ لے 10 لاکھ انعام میں دیں کہ مولوی صاحب کمال کیا ہے، اس کو سمجھ کون سکتا ہے؟ جتنا علم اس کے لیے چاہیے نا، جتنا گہرا دماغ اس کے لیے چاہیے، تھک جاتا ہے آدمی 4 سطریں پڑھ کے، پھر سوچتا ہے کہ یار حضرت نے کہا کیا ہے، پھر سوچتا ہے، وہ کمال کا قلم۔ ایسے لوگ روز روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ کسی بھی بزرگ کی آپ کتابیں دیکھ لیں، میں ان کی وکالت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے، اور جو کچھ لکھا ہے اس کا صحیح مطلب انہی سے پوچھ لینا چاہیے کہ حضرت آپ نے کیا لکھا ہے۔ اچھا، ان کی زندگی میں اعتراض نہیں ہوئے ان عبارتوں پہ؟ جب یہ چھپ کے سامنے آئی ہیں تو ان کے معاصرین نے پوچھا نا کہ حضرت یہ کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے، لوگوں نے کہا حضرت ٹھیک ہو گیا۔ یار جب بولنے والا سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ اپنے کلام کی تشریح کرے، اس کا حق آپ کیوں چھینتے؟ جو فقرہ تم نے لکھا ہے میری اتھارٹی ہے کہ میں اس کو ثابت کروں؟ نہیں بھئی، اس کی اتھارٹی ہے، وہ ثابت کرے کہ اس نے کیا لکھا ہے۔ وہ جو کچھ کہتا ہے لکھتا ہے وہ اس کو خود ذمہ دار ہے، اور اس کو پہلی اتھارٹی ہے اس کی۔ کوئی تھے بزرگ، نام لینا ان کا مناسب نہیں، اور وہ تہجد میں بار بار کہہ رہے تھے کہ تو میرا پروردگار نہیں ہے اور نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ رو رہے تھے، بار بار کہتے تھے نہیں تو میرا رب نہیں ہے۔ لوگ پریشان ہوئے، دیہات کے لوگ تھے، انہوں نے کہا حضرت کیا ہوا تھا؟ آپ خدا کا انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا خدا کا کون انکار کرتا ہے؟ میرا نفس، میں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرا نفس جو ہے نا مجھے دکھائیں، تو پیلے رنگ کا ایک کتا باہر آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے کہا میں تمہارا نفس ہوں۔ روح، شعور، نفس، دل، لطائف، یہ سب الگ الگ چیزیں۔ تو پیلے رنگ کا کتا باہر آ کے بیٹھ گیا اور کہنے لگا میں تمہارا نفس ہوں۔ میں نے کہا تم نے ساری زندگی مجھے گمراہ کیا ہے۔ اس نے کہا میں صرف نفس ہی نہیں ہوں، تیرا پروردگار بھی ہوں۔ تو میری ایسے اطاعت اور بندگی کرتا رہا ہے جیسے تجھے اللہ کی بندگی کرنی چاہیے تھی۔ مجھے تو تجھ پہ حیرت ہوتی تھی کہ تو اتنا بڑا کافر ہے، میں تیرا پروردگار ہوں۔ تو میں تو اسے کہہ رہا تھا، رو رہا تھا اللہ کے سامنے، اسے کہہ رہا تھا تو میرا رب نہیں ہے، نہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اللہ کو کب کہا؟ میں نے تو اسے کہا۔ اس لیے ان حضرات کی عبارتیں اگر ہیں، بالکل ہیں یار، کیوں انکار کریں؟
لیکن اس کو صحیح پیرائی میں سمجھنا چاہیے، اور ان عبارتوں کو سمجھنے سے بھی زیادہ یہ ہے کہ اللہ سے لو لگانی چاہیے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کے متعلق کچھ فرمائیں۔ یہ غیر اختیاری ہے یا کچھ اذکار کرنے سے سعادت نصیب ہو سکتی ہے جیسا کہ دعاؤں کی کتاب میں مذکور ہے؟ کیا یہ دعائیں مستند ہیں اور لوگوں کو بتائی جا سکتی ہیں، اور کیا ان کے علاوہ بھی کوئی دعا یا عمل ایسا ہے جو کہ زیارت سے مستفید فرمائے؟ یہ بھیا ہمیں کچھ نہیں پتہ، نام ان دعاؤں کے قائل ہیں، ٹھیک ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اللہ نے جس کے نصیب میں لکھی ہو جاتی، خاص اللہ کا فضل ہے، اللہ کسی پہ فرمائے، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل صورت مبارکہ میں دیکھنا یہ بہت مشکل، بہت مشکل۔ جتنی دعائیں آپ نے لکھی ہیں ہمیں ان دعاؤں سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے چپ کر کے وہ مانگو، جو اللہ نے کتاب میں کہی ہے۔ یہ سارے درود شریف بعد کے بزرگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، ان کا ادب اور احترام، ان کی دعائیں، ان کے بنائے ہوئے درود سر آنکھوں، اس کا انکار نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجو، اور تمہارا سلام انہیں پیش کیا جاتا ہے، اور دیکھو اچھے سے اچھے الفاظ کے ذریعے سلام بھیجنا، کیا پتہ کیا چیز انہیں پسند آئے۔ اس حدیث کی بنیاد پر امت میں یہ اجازت ہے، اب بھی ہے، کہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی قصیدہ لکھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نثر میں بہترین الفاظ استعمال کرے کہ ممکن ہے وہاں پہنچائے جائیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں اس سے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا ذوق بس اتنا سا، ہم کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا ہے نا کہ یوں مجھے سلام بھیجو، یوں میرے لیے درود بھیجو، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے، پڑھیں۔ اور اس پہ تفصیل سے ہم نے بات بھی کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے، کس جگہ کیا ہوا، وہ کہیں ریکارڈنگ ہوگی، آپ سے سن لیجئے گا، اب اتنا وقت نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اصول کی بات جو حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھی ہے۔ قصہ یہ ہوا ہے کہ کسی نے لکھا ہے، حضرت کو دو خطوط ہیں، الگ الگ جگہوں پہ آئے ہیں۔ کسی نے لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات کہی، اور دوسری جگہ بھی ایسی خواب نقل کی ہیں۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے اس کو دو مختلف جگہوں پہ جواب میں لکھا ہے کہ اگر خوابوں پہ ہی دین چلنے لگے اور خوابوں کی تلقین پر ہی عمل کرنا ٹھہرے تو شریعت پوری بیکار ہو جاتی ہے۔ جب شیخ میسر ہو اور اہل السنہ کے معیار پر پورا اترتا ہو تو تمہارے 100 خواب بیک جو نمی خریدیں، ایک جو اور ایک ٹکے کی برابر حیثیت نہیں رکھتے۔ جب ایک شخص موجود ہے، تم اس کی تربیت میں ہو، تمہارے خواب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سیدھی طرح رہو ان کے پاس جا کے، جو وہ کہیں وہ مانو۔ اور دوسری جگہ جو کانٹے کی بات حضرت رحمۃ اللہ نے کی، حضرت نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا جو کچھ دیکھتا ہے وہ ضروری نہیں ہے انہیں دیکھے، بسا اوقات قوت متخیلہ، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ خیال کی قوت اور طاقت وہ روپ دھار لیتی ہے اور آدمی دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ نہیں تھے، یہ تمہاری قوت خیال تھی جو اتنی جم گئی کہ اس نے پرسونیفائی اپنے آپ کو کر لیا، ایک شخص کی صورت میں تمہارے خواب میں آ گئی۔ بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں دن کو اور رات کو وہی چیز خواب میں دیکھ لیتے، یہ تو عام انسانی زندگی میں۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، اس پہ امت کا خود اختلاف ہے۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور لباس میں دیکھتا ہے تو ضروری ہے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ کہتے ہیں محض اپنی قوت خیال کو دیکھا۔
اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہتے تھا نا کہ ہم نے حضرت کو دیکھا ہے تو کہتے تھے اچھا کیسے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس سے کہا میں نے حضرت کی زیارت کی ہے. تو فرمایا حضرت کیسے تھے؟ اس نے کہا ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ چپ رہے اور آخر پہ فرمایا کہ تم انہیں زندگی میں اگر دیکھ لیتے نا تو بھی تم اس سے زیادہ نہ کہہ سکتے، وہ ایسے ہی تھے، تم نے انہیں ہی دیکھا. یہ ہوتا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. یہ خدا غارت کرے حجاج ابن یوسف کو، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا دشمن تھا اور اس نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر لوہے کی مہریں لگوا دی تھیں اور گردن پر بھی کہ حکومت کا باغی ہے، کوئی اس سے نہ ملے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کون ملنے آتا؟ کوئی آتا تھا تو ہاتھ دکھاتے تھے، کہتے تھے ان دونوں ہاتھوں سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، اور یہ پیالہ دیکھتے ہو جو کونے میں پڑا ہے، پینے والی کوئی جائز اور حلال چیز ایسی نہیں ہے جو میں نے اس میں اپنے ہاتھوں سے انہیں نہ پلائی. اور دیکھو اب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں بھی دیکھا ہے؟ انس چپ ہو گئے. پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو 60 سال ہو گئے، میں 80 برس کا ہو گیا ہوں، میں 20 سال کا تھا، 19 کا تھا جب ان کا انتقال ہوا تھا. اور پھر فرمایا کوئی رات بھی تو زندگی میں ایسی نہیں گزری جب میں نے انہیں نہ دیکھا. کہا کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں ان سے نہ ملا. محبتیں ہیں، تعلق ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے میں نے بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے. سیوطی نے لکھا ہے کہ کس کس کو جھوٹا کہنا ہے، یہ سب دیکھتے تھے. سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے 99 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا. میں نے پھر سوچا کہ اگر آئندہ مجھے کہیں تشریف فرماؤ نظر آئیں تو میں ان سے پوچھوں گا. تو ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا فلاں مسجد میں اور وہاں سے تشریف لے جا رہے تھے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیں میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں؟ فرمایا تم جنتی ہو. میں نے کہا یہ بھی فرما دیں بغیر عذاب کے یا جہنم کے بعد؟ فرمایا بغیر عذاب کے جنتی. یہ اتنے لوگ ہیں، ان کو کون جھٹلائے، کون کہے کہ یہ جھوٹے؟ یہ سب باتیں تسلیم کرنے کے باوجود امت میں ایک گروہ پورا ایسا موجود ہے جو کہتے ہیں کہ اگر اصل صورت میں نہیں دیکھا تو سب اس کے اپنے خیالات ہیں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کچھ اور. تو اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جہاں تعلق ہو وہاں سے تعلق رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آپ نے درود شریف لکھے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، اسے کوئی منع نہیں کرتے. لیکن یہ چیز اس کے کچھ خاص احوال اور یہ چیزیں ہیں، یہ بحث ہوتی ہے وہاں سلطنت نیم شب میں، وہاں ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں بات کرے تو پھر کچھ پتہ چلتا ہے. علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہو گیا تھا. علامہ اقبال کو لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں. کشمیر کے ایک پیرزادے تھے، آئے تھے علامہ کے پاس، وہ رہے. تو جب جانے لگے تو علامہ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ ان کا میں رہنے آیا تھا. ان کا کس وجہ سے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو پڑھتا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ کون ہیں. ایک چیز، ایک دولت ہے جو پیرزادوں کے خاندان میں چلی آتی. یہ بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی چیز چلی آتی ہے. اب اس کی عقل کی کوئی توجیہ نہیں. بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جن میں سچے خواب چلے آتے ہیں. پتہ نہیں ان کے دادا پر دادا کس نے کیا کام کیا ہوگا، اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اولاد کو یہ پینشن جاری کر دی. یہ جب خواب دیکھتے ہیں سچے دیکھتے ہیں. جب ان کے خاندان کے کسی فرد کو خواب آتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے. بعض خاندان ایسے ہیں کہ جن کا انتقال 27ویں شب کو ہوتا ہے. ساری رات عبادت کی، 27ویں کی روزہ رکھا اور صبح انتقال کر گئے. کراچی میں ایک خاندان ہے، ہم نے فلسفہ پڑھا تھا حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے خاندان میں یہ بات تھی. 27ویں شب کو اچانک انتقال ہو گیا. بس ایسے ہی ہوتا تھا. پچھلے سال رمضان میں ان کے بھائی تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور 27ویں کو انتقال کر گئے. ایک اور بھائی اب 2 دن پہلے فون آیا کہ بھائی جان اپنا کام کر رہے تھے اور
کپ کپی طاری ہو گئی اور پتہ چلا نمونیا ہو گیا اور پانی پڑ گیا ہے. کہہ رہے تھے کہ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو ہم ڈرے, ہم نے کہا اس مرتبہ 27ویں کو ان کی باری نہ آ جائے, اللہ سلامت رکھے. یہ ہوتا ہے بعض خاندانوں میں اللہ کی طرف سے یہ بات ہوتی. چلو چھوڑو اس کو. مومن کی زندگی کے معمولات پر کوئی کتاب, کیا کریں؟ زندگی کے معمولات پر ایک کتاب ہے امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ دستور حیات. اچھا یاد رکھا, پڑھی ہے دستور حیات پڑھی ہے. امام ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے دستور حیات, وہ بہت اچھی چیز ہے. ایک کتاب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ تھے, سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پڑھیے, وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. وہ دن رات کے اعمال جو ہیں ان کے متعلق بتاتی ہیں. اور کون سی کتاب ہے؟ بہت سی اس موضوع پہ. معارف الحدیث پڑھیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات اور مختلف معمولات اور مختلف زمانوں میں کیا چیزیں آتی رہی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کچھ فرمایا وہ پڑھیے. یہ چیزیں آپ کو مدد دیں گی. اعتکاف کے دوران نہیں نہایا جا سکتا, ہم نے کہیں اس کا استثناء نہیں پڑھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 16 مرتبہ اولو الالباب کا ذکر فرمایا. اولو الالباب سے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا راسخ فی العلم اور اولو الالباب سے میں کوئی فرق ہے؟ اولو الالباب عقل والے. اولو الالباب, لب کہتے ہیں نا کسی چیز کے نچوڑ کو, لب کہتے ہیں کسی چیز کے عرق کو, لب کہتے ہیں کسی چیز کی اصل کو. خالص جب وہ چیز بن جائے اسے کہتے ہیں لب. تو اولو الالباب وہ لوگ جو خالص نچوڑ ہیں اس کائنات کا اور جن پہ اللہ نے حکمت کو کھول دیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن کا دل دنیا کی 2 چیزوں سے پاک ہو جائے. عہدے کی محبت سے پاک ہو جائیں اور مال کی محبت جس میں نہ رہے, وہ اولو الالباب وہ شامل. زاہد آدمی رکشے پہ بٹھا دو تو اسے کچھ نہیں, اور مرسیڈیز پہ بٹھا دو تو اسے کچھ نہیں, صدر مملکت بنا دو تو بھی وہ اللہ کا بندہ ہے, اور بھیک مانگنی پڑ جائے تو بھی اللہ کا بندہ ہے. اتنے بے نفس لوگ جو ہوتے ہیں نا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا آدمی تمہیں مل جائے تو اس کی صحبت کو غنیمت جانو, اللہ اس کی زبان پر عقل کے چشمے, حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے. ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی 40 دن روزے رکھے اور وہ حلال کے رزق پر افطار کرے, پھر دیکھو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ ینابیع الحکمہ, اللہ حکمت کی باتیں اس شخص کی زبان پر جاری فرما دے. تو یہ ہوتے ہیں اولو الالباب, جن میں نہ مال کی محبت رہے, نہ عہدے کی محبت رہے, نہ دنیا کی محبت رہے. ضرورت الگ چیز ہے کہ ضرورت ہو تو وہ کہے میں اسمبلی میں جانا چاہتا ہوں, ضرورت ہو تو وہ کہے میں پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں, ضرورت ہو تو یوسف علیہ السلام کی طرح کہے کہ اجعلنی علی خزائن الارض, یہ قحط آ رہا ہے اور آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں تو میں قحط میں کچھ کام کر سکوں گا. یہ ضرورت کی چیز ہے, محبت نہیں ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھے, مدینہ منورہ کے گورنر رہے, اور پھر مدینہ منورہ کے گورنری کے بعد انہیں ڈائریکٹ خلافت مل گئی تھی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب جانے لگے مدینہ منورہ سے تو بڑے بڑے اس شہر کے جو فقیہ اور جو تابعین اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرا شہر منافقوں کو نکال دے گا, یہاں نہیں رہنے دے گا, میں جاتے ہوئے ڈر رہا ہوں میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا, مدینہ مجھے رہنے نہیں دے رہا. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنے بڑے عہدوں پر پہنچ کر بھی وہ انسان رہتے ہیں, اپنی حدود میں رہتے ہیں. یہ چیز ہے, یہ اولو الالباب ہیں جنہیں قرآن نے کہا.